نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باوجھ میں پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ مائدہ سے آیت کریمہ کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی نسبت بیان فرمایا یحبہم، وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور اللہ کے وہ محبوب بندے اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے وہ محبوب بندے اس سے محبت کرتے ہیں. گویا دو طرفہ محبت اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ رب قدوس اپنے ان بندوں کو ان کے اخلاص کی بنا پر، ان کے اخلاق کی بنا پر، ان کے اعمال، ان کے احوال، ان کے معاملات اور ان کی زندگی کے شب و روز بسر کرنے اور شب و روز کے بسر کرنے میں کار فرما اخلاص نیت، اس میں موجود للہیت، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور وہ بھی دنیا و ما فیہا سے کٹ کر صرف اسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں. ان کی زندگی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، ناراضگی اللہ کے لیے، اس کی عملی تصویر بن جاتی ہے.
اس کی عملی تصویر بن جاتی ہے، اور اپنے ہر کام میں وہ فقط اپنے رب کی رضا کو دیکھتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی کو دیکھتے ہیں، اپنے رب کی محبت کو دیکھتے ہیں، دوسری کوئی چیز ان کے اعمال کے کرنے میں پیش نظر نہیں ہوتی۔ وہ نیکی کر کے اپنے لیے ستائش کی، اپنے لیے تعریف کی آرزو اور تمنا نہیں پالتے۔ انہیں کوئی اچھا جانے اچھا نہ جانے، اچھا جانے اچھا نہ جانے، ان کا اول و آخر فقط اپنے رب کی محبت ہوتا ہے، اپنے رب کی چاہت ہوتا ہے، اور اپنے رب سے وہ صرف اسی کی محبت کا ہی مطالبہ کرتے ہیں، اور اسی محبت کی بنیاد پر ان کے دل میں جو آرزو اور تڑپ مچلتی ہے، اس کی بنیاد پر وہ اس کی دید کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ اس کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی محبتیں ان پر لوٹاتا ہے، اور وہ اپنی محبتیں اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ایسے عشاق اور ایسے مشتاق اور ایسے محبین، ان کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ حق میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ مجھے اپنے مشتاق بندوں کی زیارت کروا دے، مجھے اپنے مشتاق بندوں کی زیارت کروا دے۔ اب دیکھیں کیسی خاص بات، امام غزالی لکھتے ہیں داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الوہیت میں عرض کیا، باری تعالیٰ اپنے ایسے مشتاق بندوں کی، ایسے محبین کی زیارت کروا دے، میں دیکھ لوں وہ خوش نصیب کون ہے جن سے تو محبت فرماتا ہے، جو تیری محبت کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد اگر تو یہ چاہتا ہے تو کوہ لبنان چلے جا۔ کوہ لبنان میں موجود ایک پہاڑ، وہاں 14 افراد ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں، سبھی طرح کے لوگ ہیں، جا کر ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، اور یہ فرماتا ہے اللہ اکبر، اور یہ فرماتا ہے تم مجھ سے کسی حاجت کا سوال کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے پیغام دے رہا ہے اپنے محبین کو، اپنے عاشقوں کو ان سے کہنا تم مجھ سے کسی حاجت کا سوال کیوں نہیں کرتے، تم تو میرے محبوب اور گزیدہ اور دوست ہو، میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف سبقت کرتا ہوں، جلدی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام رب تعالیٰ کا یہ پیغام اور سلام لے کر کوہ لبنان کی طرف چلے گئے۔ دیکھا کہ وہاں وہ 14 لوگ ایک چشمے کے پاس بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے داؤد علیہ السلام کو آتے دیکھا تو اٹھے اور دور جانے کے لیے چل دیے،
دور جانے کے لیے چل دیے۔ داؤد علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو آواز دے کر کہا اللہ کے بندو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے بندو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا۔ جب یہ سنا تو وہ محبین، وہ شاک، وہ ٹھہر گئے، رک گئے اور آپ کی بات سننے کے لیے متوجہ ہو گئے، نگاہیں جھکائیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہمتن گوش سننے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کیسے خوش نصیب کہ جنہیں اللہ اپنے رسول کے ذریعے سلام دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا تھا اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جبرائیل نے عرض کیا تھا جب آپ گھر کا سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو جبرائیل آئے اور آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ابوبکر کو سلام کہتا ہے، ابوبکر کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ اپنے صدیق سے پوچھیں کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ اس حال میں بھی کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو داؤد علیہ السلام نے ان محبین سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے تم مجھ سے کسی حاجت کا سوال کیوں نہیں کرتے، تم مجھے کیوں نہیں پکارتے کہ میں تمہاری آواز کو سنوں؟ بے شک تم تو میرے محبوب اور منتخب بندے ہو اور میرے دوست ہو، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف جرأت کرتا ہوں، سبقت کرتا ہوں، ہر گھڑی تمہاری طرف دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ داؤد علیہ السلام اللہ کا پیغام لا رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہر گھڑی تمہاری طرف دیکھتا رہتا ہوں جیسے کوئی شفیق ماں اپنی اولاد کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ ہر طرف تمہاری طرف، ہر وقت تمہاری طرف دیکھتا رہتا ہوں جیسے کوئی شفیق ماں اپنی اولاد کی طرف دیکھتی ہے۔ یہ سن کر ان سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان سے کہنا مجھ سے دعا بھی کرے، مجھ سے سوال کرے۔ اب یہ دیکھیں کہ عاشقوں کے سوال کیسے ہوتے ہیں، عاشقوں کے سوال کیسے ہوتے ہیں؟ وہ دنیا مانگتے ہیں، آخرت مانگتے ہیں، یا کچھ اور چیز کا سوال کرتے ہیں؟ امام غزالی لکھتے ہیں ان میں سے پہلے نے جو ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے عرض کیا الہی تو پاک ہے، الہی تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔ گزشتہ عمر میں جتنا عرصہ تیری یاد میں کوتاہی ہوئی، گزشتہ عمر میں جتنا عرصہ
تیری یاد میں کوتاہی ہوئی وہ ہمیں معاف فرما دے، وہ ہمیں معاف فرما دے۔ دوسرے نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دی، دوسرے نے دعا کی، الہی تو پاک ہے، الہی تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں، ہم میں اور تجھ میں جو معاملہ ہے، ہم میں اور تجھ میں جو معاملہ ہے، اس میں یہ احسان فرما کہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ ہم میں اور تجھ میں جو معاملہ ہے اس میں یہ احسان فرما کہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ تیسرے نے دعا کی، الہی تو پاک ہے، الہی تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔ آگے عرض کرتے ہیں، کیا ہم تجھ پر دعا کی جرات کریں؟ یعنی ہماری یہ اوقات کہ تجھ سے مانگے؟ تجھے سب پتا ہے کہ ہمیں اپنے کسی کام کی حاجت نہیں، ہم پر یہ احسان کر کہ ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ اور اس طرح سے ہم پر احسان فرما۔ چوتھے نے کہا، الہی ہم تیری رضا کی طلب میں، ہم سے تیری رضا کی طلب میں کوتاہی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، اپنے جود و کرم سے ہماری مدد فرما۔ پانچویں نے کہا، الہی تو نے ہمیں نطفے سے تخلیق کیا، پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اور اپنی عظمت میں غور و فکر کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ جو شخص تیری عظمت میں مشغول اور تیرے جلال میں غور و فکر کرنے والا ہو، کیا وہ کلام کی جرات کر سکتا ہے؟ ہمارا مقصود یہی تھا کہ تو ہمیں اپنے نور کا قرب عطا فرما۔ چھٹے نے کہا، الہی تیری شان بڑی عظیم ہے، تو اپنے اولیاء سے قریب ہے اور اپنے اہل محبت پر بہت احسان کرتا ہے، اس لیے ہماری زبانیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی کہ تجھ سے کوئی دعا کرے۔ ساتویں نے کہا، الہی تو نے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی ہدایت دی اور اپنی ذات میں مشغول ہونے کے لیے فراغت عطا فرمائی۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے میں ہم سے جو کوئی کوتاہی ہو گئی، اے اللہ تو ہمیں وہ کوتاہی معاف فرما۔ آٹھویں نے کہا، الہی تجھے ہماری حاجات کا بخوبی علم ہے، الہی تجھے ہماری حاجات کا بخوبی علم ہے اور وہ فقط تیری طرف دیکھتے رہنا۔ الہی تجھے ہماری حاجات کا بخوبی علم ہے اور وہ فقط تیری طرف دیکھتے رہنا۔ اتنی عادت، ایک تو ہو، ایک میں ہوں، فقط تو ہو اور عالم ہو۔ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے۔ آٹھویں نے کہا، الہی تجھے ہماری حاجات کا بخوبی علم ہے اور وہ یہ کہ وہ فقط تیری طرف دیکھتے رہنا ہے۔ نویں نے کہا، الہی بندے کو اپنے آقا پر کیسے جرات ہو سکتی ہے؟ تو نے چونکہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے، اس لیے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں وہ نور عنایت فرما
جس سے آسمانوں کے طبقات کے اندھیروں میں راستہ ملے۔ ہمیں وہ نور عطا فرما جس سے آسمانوں کے طبقات کے اندھیروں میں راستہ ملے۔ تسمے نے عرض کیا الہی تجھ سے تجھی کو چاہتے ہیں، تجھ سے تجھی کو چاہتے ہیں کہ تو ہماری طرف توجہ فرما اور ہم تیرا قرب ہمیشہ حاصل کرتے رہیں۔ گیارہویں نے کہا الہی تو نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے ہم پر فضل فرما، ہم تجھ سے ان کی تکمیل کا سوال کرتے ہیں۔ جو نعمت عطا فرمائی ہیں انہیں مکمل فرما۔ بارہویں نے کہا الہی ہمیں تیری مخلوق سے کسی قسم کی حاجت نہیں، الہی ہمیں تیری مخلوق سے کسی قسم کی حاجت نہیں، ہمیں اپنے دیدار کی دولت عطا فرما کر ہم پر احسان فرما۔ تیرہویں نے کہا الہی تو مجھے دنیا اور دنیا داروں کو دیکھنے سے نابینا کر دے، نہ میں دنیا کو دیکھوں نہ دنیا داروں کو دیکھوں، نہ دنیا داروں سے لالچ دل میں پیدا ہو، نہ دنیا داروں سے کوئی غرض، کوئی لالچ، کوئی ہرس، کوئی حوث اس دل میں جگہ پائے۔ تو الہی مجھے دنیا اور دنیا داروں کو دیکھنے سے نابینا کر دے اور میرے دل کو آخرت کے معاملے میں مشغول کر دے کہ میں فقط آخرت کی طرف دیکھتا ہوں، میرا معاملہ تیرے سپرد۔ چودھویں نے کہا، یہ 14ویں شخص کی دعا ہے، الہی مجھے علم ہے کہ تو بلند اور بابرکت ذات ہے، تو اپنے ولیوں کو چاہتا ہے، ہم پر اتنا احسان کر کہ اپنے سوا جو کچھ بھی ہے ان سے ہٹا کر ہمارے دل کو اپنی ذات میں مشغول کر دے۔ ہمارے دل کو اپنی ذات میں مشغول کر دے۔ 14ویں نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف پھر وحی فرمائی اور فرمایا کیا داؤد ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی اور جو کچھ تمہیں محبوب ہے میں نے اسے قبول کیا، تم میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے اور اپنے لیے زمین میں تہ خانے بنا لو، میں اپنے اور تمہارے درمیان سے پردے اٹھانے والا ہوں تاکہ تم میرے نور اور جلال کو دیکھ سکو۔ ہر ایک کی تمنا آرزو حق تعالیٰ کو دیکھنا، اس کی دید کرنا، اور حق تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو تم نے مانگا میں نے سن لیا، ایسا چاہتے ہو تو دنیا سے کٹ جاؤ، تہ خانوں میں چلے جاؤ اور جا کے ایک دوسرے سے بھی الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان سے پردے اٹھانے والا ہوں تاکہ تم میرے نور اور جلال کو دیکھ سکو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا الہی یہ لوگ اس درجے کو کیسے پہنچے کہ تو انہیں اپنا دیدار کروائے اور براہ راست ایک رسول کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی ہے، ایک رسول کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی ہے اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ۔ عرض کیا الہی یہ لوگ اس درجہ محبوبیت کو کیسے پہنچے؟ ارشاد فرمایا یہ لوگ میرے ساتھ اچھا گمان رکھتے تھے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
आना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब होता हूँ। मेरी निस्बत वो जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही सलूक करता हूँ। अपने रब से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छे का यकीन रखें। हमारा रब 70 माँ से बढ़कर हमसे प्यार करने वाला है। माँ कभी नहीं चाहती कि उसकी औलाद को कोई तकलीफ पहुंचे, उसकी औलाद को कांटा चुभे, उसकी औलाद आग में जले, उसकी औलाद पर कोई मुसीबत आए। माँ कभी नहीं चाहती। और वो रब ताला जो 70 माओं से भी बढ़कर अपने बंदों से प्यार करे, और ये बात आम बंदों की हो रही है, हमारे जैसे जो न 3 में न 13 में। अल्लाह ताला इतना प्यार अपने बंदों से करता है, और जो उसके मुकर्रब हो जाते हैं उनका तो कमाल ही कुछ और होता है। मैं ये लोग मेरे साथ अच्छा गुमान रखते हैं, दुनिया और दुनियादारों से किनारा कश होकर मेरे लिए तन्हाई इख्तियार किए हुए हैं और मुझसे मुनाजात करते रहे हैं। ये मर्तबा वही पा सकता है जो दुनिया और दुनिया वालों को छोड़ दे। या मैं अर्ज कर दूं, दुनिया और दुनिया वालों को छोड़ना सीधा साधा माना है, ना दुनिया की तलब, ना दुनियादारों से कोई तलब, ना दुनिया की तलब, ना दुनियादारों से कोई तलब। बाकी तो सीधी सी बात, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल दुनिया में दुनिया वालों की तरफ आए और उनसे मुकर्रब तो कोई हो नहीं होता, और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक नमूने के तौर पर अपनी उम्मत के सामने रखी। मगर बात क्या, दुनिया और दुनियादारों की तलब नहीं रखी। तो फरमाया ये मर्तबा वही पा सकते हैं जो दुनिया और दुनिया वालों को छोड़ दें और मेरे सिवा किसी और की याद में मशगूल ना हो, अपने दिल को मेरे लिए फारिग कर दे और सारी मखलूक के मुकाबले में मुझे इख्तियार कर ले। फरमाया जब ऐसा हो जाता है तो मैं इस पर लुत्फ़ व करम की बारिश बरसाता हूँ, इसके नफ्स को फारिग कर देता हूँ और अपने और इसके दरमियान से हिजाबात को दूर कर देता हूँ। वो मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूँ, वो मुझे देखता हूँ, मैं उसे देखता हूँ, और हर वक्त उसे अपनी किरामत दिखाता हूँ और अपनी ज़ात के नूर का कुर्ब अता करता हूँ। अगर वो बीमार हो जाए तो मैं उसकी तीमारदारी करता हूँ। अल्लाह ताला तीमारदारी करता है। अगर वो बीमार हो जाए तो मैं उसकी तीमारदारी करता हूँ, जैसे एक शफीक माँ अपने बेटे की तीमारदारी करती है। अगर उसे प्यास होती है तो उसे अपने जिक्र की लज्जत से सैराब करता हूँ, इसके बाद उसे दुनिया और अहले दुनिया से अंधा कर देता हूँ। मैं दुनिया को उसकी नज़रों में महबूब नहीं बनाता। वो मुझसे किसी भी वक्त गफलत नहीं करता, वो मेरी तरफ आने की जल्दी करता है। मैं उसे मौत देने को अच्छा नहीं समझता, इसलिए कि मखलूक में से मेरी नज़र उसी पर होती है। वो मेरे गैर को नहीं देखते, मैं उसके गैर को नहीं देखता। वो मेरे गैर को नहीं देखते, मैं उसके गैर को नहीं देखता। अल्लाह अकबर। ऐ दाऊद, जब मैं उसे देखता हूँ कि उसका नफ्स गुल गया है, बदन लागिर हो गया है, आज़ा टूट गए हैं, जब वो मेरा नाम सुनता है तो उसका दिल ठिकाने पर नहीं रहता, तब मैं उसके बाइस फरिश्तों और आसमानों वालों के सामने उस पर फख्र करता हूँ, उसका खौफ और इबादत का ज़ौक़ बढ़ा देता हूँ। ऐ दाऊद, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, मैं उसे जन्नतुल फिरदौस में बिठाऊंगा और अपने दीदार से उसके दिल को इस कदर तसल्ली दूंगा कि वो राज़ी हो जाएगा,
بلکہ رضا سے بھی اوپر کا مقام میں اسے عطا کروں گا، رضا سے بھی اوپر کا مقام میں اسے عطا کروں گا۔ یہ سب کچھ کن کے لیے؟ جن کی طلب فقط حق تعالیٰ کی ذات ہے، جن کی آرزو فقط اس کی دید، جس کی تمنا فقط اسے دیکھنا، جن کی دعا بے حجاب رب تعالیٰ کی دید کرنا۔ پھر جو اس کے ہو جاتے ہیں وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔